الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے نماز کی حالت میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں اور رفع یدین کی حقیقت۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اختلاف دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے اختلاف اصولی اور اعتقادی، اور دوسرا اختلاف ہے فروعی۔ اختلاف اعتقادی یہ ایسا اختلاف ہے جس میں اتحاد اور میل ملاپ کی کوئی گنجائش اور صورت نہیں، جب تک کہ آدمی باطل عقیدہ اور ناجائز خیالات سے تائب ہو کر سچے عقیدہ کی اتباع اور پیروی نہ کر لے۔ وہ عقائد جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور سلف صالحین بزرگان دین سے مروی ہیں۔ جہاں تک فروعی اختلاف کا معاملہ ہے تو اس میں آدمی کو اختیار ہے متعدد روایات میں سے جس روایت کو چاہے اختیار کرے اور اس پر عمل کرے، لیکن یہ عمل اور یہ اختیار ہر کس و ناقص اور ہر ایرے غیرے کو نہیں ہے۔ یہ اختیار اور عمل کرنے کا حکم انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ رب العزت نے علم اور فضل کے شرف سے مالا مال فرمایا ہے، جنہیں قرآنی اسرار و رموز کو سمجھنے کا جذبہ بے کراں عطا فرمایا ہے، جنہیں احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پرکھنے کی قوت اور بصیرت عطا فرمائی ہے، جن کا علم وسیع ہے اور جن کا مطالعہ گہرا ہے، جنہیں متعدد روایات میں فرق اور تطبیق
دینے کی قوت اور اس کا ملکہ حاصل ہے۔ انہی کو اصطلاح میں مجتہدین کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے۔ ان مجتہدین اور صاحب علم و فن حضرات میں 4 نام بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیسرے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چوتھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی سربراہی پر علماء عرب و عجم کا اتفاق ہے، جنہیں صاحبان فضل و کمال نے اپنا رہبر، مقتدا اور ہادی و پیشوا تسلیم کیا ہے۔ اب اس حالت میں کہ علماء کرام کا عظیم گروہ ان کی صداقت اور ان کے علم، ان کے اجتہاد اور ان کی دانائی، ان کی گہرائی پر متفق ہے، عام لوگوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ ان پر کسی طریقے سے نکیر کریں اور اپنی رائے کے پیش نظر ان کی بات کا انکار کریں، چونکہ ہمارے پاس نہ وہ علم ہے، نہ بصیرت ہے، نہ فہم ہے، نہ ذکا ہے، اور نہ ہی امتیاز کا مادہ ہے۔ اس لیے بلا تحقیق ان علماء کی بات کو ہم انکار نہیں کر سکتے، ورنہ گمراہی اور پھر اس سے آگے بڑھنے کا خدشہ بہت قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان علماء کرام کے علم اور اجتہاد پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ ان چاروں ائمہ کرام میں سے آدمی جنہیں بھی اپنا پیشوا بنا لے، ان میں سے ایک ہی کی اقتداء اور پیروی لازم اور ضروری ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں تقلید شخصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور اور اس زمانے میں تقلید شخصی یہ واجب ہے، آدمی کو اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کی اس مجلس میں ایک نہایت ہی اصولی اور ہر جگہ کام میں آنے والی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ائمہ کرام میں یہ جو 4 ائمہ مشہور ہیں، ان چاروں میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے۔ باقی جو ائمہ کرام ہیں وہ اس شرف سے محروم ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال سن 150 ہجری میں ہوا، اور روایت میں آیا کہ جس دن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اسی دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی سن 150 ہجری میں۔ اس اعتبار سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد کی شخصیت ہیں، امام اعظم ان سے پہلے کی شخصیت ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی محفوظ رکھ لیں کہ بخاری شریف
جسے بلا شک و شبہ قرآن پاک کے بعد سب سے اہم، سب سے معتبر اور سب سے صحیح ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد یعنی قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے جامع حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے نام سے مشہور و معروف ہیں، ان کی ولادت سن 194 ہجری میں ہوئی اور وصال سن 256 ہجری میں۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی تقریباً 44 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے باب میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا اپنا مقدر ہے اور یہ اس کا نصیبہ ہے کہ کون کس کی تقلید کرتا ہے اور کون کس کی پیروی کرتا ہے۔ بہرحال امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام شافعی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں اور حضرت امام بخاری سے بھی بہت پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ امام بخاری کے کتاب حدیث بخاری شریف جمع کرنے کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹایا نہیں جا سکتا یا ان کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقیہ ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محدث ہیں، اور محدث اور فقیہ میں علماء کرام نے جو فرق بتایا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک محدث ایک عطار کی طرح سے ہوتا ہے۔ عطار یعنی عطر فروش، خوشبو بیچنے والا، مختلف قسم کی خوشبو کی شیشیاں ڈبیاں اس کی دکان میں موجود ہوتی ہیں، آپ جس کی فرمائش کرتے ہیں، جیسی آپ کی طبیعت چاہتی ہے اس سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ خوشبو کی ڈبی پیکٹ نکال کر کے آپ کو دے دیتا ہے۔ لیکن فقیہ جو ہوتا ہے وہ پنساری کے دکاندار کی طرح ہوتا ہے۔ پنساری کے دکان میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور جو پنساری ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ان جڑی بوٹیوں کے نام کو جانتا ہے بلکہ ان کی خصوصیات کو بھی جانتا ہے۔ اس جڑی بوٹی میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا نقصان ہے، اسے کب استعمال کیا جائے گا، اسے کس مرض میں کام میں لیا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام ہے احادیث کو جمع کر دینا ایک عطار کی طرح سے، انہوں نے اپنی کتاب میں اسے جمع فرما دیا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقیہ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کون سی حدیث کس پائے کی ہے، کس درجے کی ہے، صحت کے اعتبار سے اس کا مقام کیا ہے، روایت کے اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہے، اس سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے اور اس سے کون سی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ مسائل کا استنباط اور استخراج یہ فقیہ کا کام ہے، اور احادیث کو جمع کرنا یہ محدث کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فقیہ کا مرتبہ محدث سے زیادہ بلند اور بالا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ حدیث کا بھی جانکار ہوتا ہے کہ انہی احادیث سے وہ مسائل نکالتا اور استنباط کرتا ہے۔ لیکن جو محدث ہو کوئی ضروری نہیں کہ وہ فقیہ ہو کہ وہ مسائل کے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہو،
یعنی ہر فقیہ محدث ہوتا ہے، لیکن ہر محدث فقیہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا اور ان کی شان بہت ہی عظیم ہے۔ اب آئیے اس بنیادی اور اہم نقطے کو ذہن میں بٹھانے کے بعد ایک دوسری بات اور بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ بخاری شریف میں جتنی احادیث جمع کی گئی ہیں یقیناً وہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ساری صحیح احادیث بخاری ہی میں جمع ہیں، بلکہ بہت ساری ایسی صحیح احادیث ہیں جو بخاری شریف میں جمع نہ ہو سکی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی، جیسا کہ صحیح الباری، عینی اور بخاری شریف کی متعدد شروحات میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 لاکھ سے زیادہ 6 لاکھ سے زیادہ احادیث صحیحہ یاد ہیں۔ کتنی؟ 6 لاکھ سے زیادہ احادیث صحیحہ یاد ہیں، مگر میں نے ان میں سے صرف 7,000 سے کچھ زیادہ بخاری شریف میں درج کی ہے۔ کہاں 6 لاکھ اور کہاں 7,000۔ حضرت ابراہیم بن معقل اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ طوالت کی خوف کی وجہ سے میں نے تمام احادیث کو بخاری شریف میں جمع نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 6 لاکھ یا 7 لاکھ سے کچھ زائد حدیثیں ہیں، تو بخاری شریف کی اتنی موٹی موٹی اور اتنے بڑے بڑے صفحات پر 2 جلدیں ہیں۔ اگر تمام 7 لاکھ کو جمع فرما دیتے تو پھر اس کی کتنی جلدیں ہوتی اور لوگوں کے لیے اس سے استفادہ کرنا کس حد تک ممکن ہوتا۔ اس لیے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ میں سے میں نے 6 لاکھ میں سے میں نے صرف 7,000 کو اپنی اس کتاب میں جمع فرما دیا، اور اس کے علاوہ بھی صحیح احادیث ہیں جو خود ان کی دوسری کتابوں میں اور دوسرے محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں، جنہیں ہم سیاح ستہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سیاح ستہ جو بخاری کے علاوہ ہے، مثال کے طور پر مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی شریف، یہ جو 5 کتابیں ہیں، اور بخاری ملا کر کے 6 کتابیں۔ تو بخاری کے علاوہ بھی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، اور ایسا نہیں کہ احادیث کی کتابیں صرف یہی 6 ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی اور حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں بھی روایت کے اعتبار سے صحیح احادیث جمع کی گئی ہیں۔ ان احادیث کی کتابوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ جب بات سمجھنے کی آئے، جب بات سمجھانے کی آئے، تو آدمی کو اس پر ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہ بات بخاری کے اندر ہے کہ نہیں۔ بخاری کے اندر اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بات قابل قبول نہیں ہے، یقیناً وہ بات بھی قابل قبول ہے، جبکہ علماء کا اس کی سند پہ اتفاق ہو اور وہ حدیث صحیح ہو، بھلے ہی دوسری کتاب میں موجود ہو۔